اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر، احسان اور کرم ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سننے کے بعد پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اہم عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا ہے اور اس کا اختتام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ پیغمبر آ سکتا ہے۔ البتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے، نازل ہوں گے، اس دنیا میں مبعوث ہوں گے، پر وہ شریعت محمدیہ کے اوپر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہوں گے۔ آج میرے معاشرے کے اندر چند نام نہاد لوگ عقیدہ ختم نبوت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج اسی شہر سیالکوٹ کے اندر سے اٹھنے والا اٹھتا ہے، وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبوت کا اقرار کرتا ہے، جھوٹی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی پیغمبر کہتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ قرآن کی بعض آیات کا انکار کرتا نظر آتا ہے، جہاد کا انکار کرتا نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کے پاس جو اللہ رب العزت نے طاقت ختم نبوت اور عقائد ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر تیرے دل و دماغ کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے پھر تیرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے، آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ آئیے اللہ رب العزت کے قرآن سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب کچھ قرآن حکیم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
سورۃ آل عمران کے اندر بیان فرمایا اللہ نے سارے انبیاء رسل کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور جمع کر کے وعدہ لیا ہے اگر تمہاری نبوت چل رہی ہے, تمہاری پیغمبریت چل رہی ہے, دور نبوت کا آغاز تمہارا ہے, پھر میرا محبوب آ جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو جائے. فرمایا تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا کہ آپ نے بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے, مدد کرنی ہے رسول اللہ کی مدد کرنی ہے. آج ایک اہم بیان کرنا چاہتا ہوں, اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر کوئی پیغمبر آ جائے اس کی شریعت نہیں چل سکتی, اس کی پیغمبریت نہیں چل سکتی. شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. پہلا پیغام اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ کی نبوت کے اندر میرا محبوب آ جائے, آپ کی رسالت کے اندر میرا محبوب آ جائے, تو آپ نے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی بھی ہے, وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, ان کی مدد بھی کرنی ہے. محترم بھائیو, پہلی آیت اور اللہ کے قرآن کی دوسری آیت سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایمان کی جو شرط لگائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور وہ قیامت اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں, فرمایا میرے صحابہ اکرام مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے, میں آخری نبی اور رسول ہوں, انا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے, میرے بعد آنی ہے تو قیامت آنی ہے, میدان محشر قائم ہونا ہے. آئیے نا اللہ کے قرآن کی تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت خود گواہیاں ڈال رہے ہیں, خود دلیلیں دے رہے ہیں رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورۃ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے اندر ہی ایک بار نہیں بیسیوں قرآن کی آیات کے اندر آپ کو خاتم النبیین کا تذکرہ مل جائے گا. فرمایا تمہارے مردوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء میں سے تمام نبیوں کی نبوت جناب محمد رسول اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین فرمایا ہے. آئیے نا چوتھی آیت کے اندر جب بھی کوئی شریعت نازل ہوئی ہے اللہ نے اس کو مکمل نہیں کہا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ نازل ہوئی ہے اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
مدینہ، فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، تمہارا اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، تمہارے لیے دین اسلام کو دین پسند فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر شریعت محمدیہ کو مکمل بھی کہا ہے۔ شریعت ختم ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ محترم بھائیوں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس فائز عیسیٰ ایک بیان دیتے ہیں، اس بیان کے اندر قادیانیت کے ایک فیصلے کے اوپر بیان آتا ہے کہ قادیانیوں کو آزادی دی جائے، ان کو تبلیغ کرنے کی آزادی ہو، ان کو سارے معاملات کی آزادی دینی چاہیے۔ آئیے، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ضروری ہے، میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام کا عمل نظر آتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے محدثین کی قربانیاں نظر آتی ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اسلاف کی قربانیاں نظر آتی ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان جسے انصاف کا منبع کہا جاتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، اسلام کے خلاف آواز آتی ہے کہ قادیانیوں کو آزادی دی جائے۔ کل امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جتنے خطباء ہیں، علماء ہیں، وہ کل کا خطبہ جمعۃ المبارک عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے۔ آج ان تک پیغام پہنچنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا آخری عقیدہ ہے، اس کے بعد نہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر نہ کوئی عقائد آ سکتا ہے، نہ پیغمبر آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کی شریعت پہ غور و فکر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا ہے، زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا ہے۔ فرمایا عمر اگر یہ شریعت جس پہ نازل ہوئی ہے وہ بھی آ جائے تو اسے بھی شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کرنے کا کہا جائے گا۔ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت اسلام اور ایمان کا ہم پیغام دیا ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی اسلام کی خاطر، مسلمانیوں کی خاطر آج بھی اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ اگر تیرا عقیدہ درست نہیں ہے، تیرے دل و دماغ کے اندر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو پھر عقیدہ ختم نبوت اپنا لو۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانیاں دیکھو، میرے محبوب علیہ السلام کے 70 قاری ایک جگہ شہید ہو رہی ہیں، کس لیے شہید ہوئے؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ آج عقیدہ ختم نبوت کی آواز جو بھی اٹھاتا ہے اس کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج عقیدہ ختم نبوت کی خاطر آج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت صاحب قرآن نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بعد نہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، نہ شریعت آ سکتی ہے، نہ پیغمبر آ سکتا ہے۔ آج اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، آج اگر اپنے اندر ایمان کی قوت کو جگانا چاہتے ہو، پھر آج سارے مسالک مکاتب فکر کو متحد ہونا چاہیے عقیدہ ختم نبوت کی خاطر۔ آج اپنی جنگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر اکٹھا ہونا چاہیے، سب کو مل جل کے بات کرنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 1974 کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کو لکھا گیا تھا، اس بات پہ عمل کرایا گیا تھا، قادیانیوں کو کافر کہا گیا تھا، لیکن آج وہ آئین کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम के फरामीन सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया फुस्सिलत अलल अंबियाई बिसित्तति उअतियतु जवामिउल कलमी, फरमाया मुझे 6 चीज़ों से नवाजा गया है। पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जामे कलिमात अता किए हैं। दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी रोब के ज़रिए से मदद की है। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माले गनीमत को उम्मत मोहम्मदिया पे हलाल किया है। फरमाया चौथे नंबर पे अल्लाह ने सारी ज़मीन को मैं मोहम्मद के लिए पाक कर दिया है। इसका मतलब ये है नबी इस्लाम से पहले ईसाईयत थी, यहूदियत थी, वो अपनी खास जगह के अलावा इबादत नहीं थे कर सकते। आज नमाज का वक़्त हुआ है, सफ़र कर रहा है, अपनी गाड़ी से मुसल्ला निकाल, उधर बिछा और नमाज पढ़। अल्लाह ने तेरे लिए सारी ज़मीन को पाक किया है। जिस जगह तू चाहे नमाज पढ़ ले, जिस जगह चाहे कुरान पढ़ ले, जिस जगह चाहे रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ ले, तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए पाक कर दिया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तमाम मखलूकात की तरफ भेजा है और मेरे साथ नबूवत का इख्तिताम किया है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दूसरी हदीस के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह की तरफ से 5 नाम लिए गए हैं। फरमाया मेरे 5 नाम हैं। पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अहमद है यानी मोहम्मद और माही है यानी मिटाने वाला हूँ, और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे जरिए से कुफर को मिटाया है, कुफर को हस्ती से मिटा दिया है। तीसरे नंबर पे फरमाया मैं हाशिर हूँ, तमाम इंसानों का क़यामत के दिन मेरे लिए मेरे बाद हशर होगा। हाशिर का मतलब है नबी सल्लल्लाहु के बाद क़यामत ही कायम होनी है। कोई और शरीयत नहीं आ सकती, कोई और पैगंबर नहीं आ सकता, कोई और नबी नहीं आ सकता। मेरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई पैगंबर नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। मोहतरम भाइयों, आज हमें पता ही नहीं है अकीदा खत्म नबूवत क्या चीज़ है। हमारा गौर नहीं, फिक्र नहीं है। हम नाम निखाब के मुसलमान हैं, हमारे घरों के अंदर इस्लाम की तरवीज ख़त्म होती चली जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर अकीदा खत्म नबूवत का नाम लेने वाला नजर नहीं आता। आज सोशल मीडिया खोल लो, आज घरों के अंदर मुसलमानों से पूछ लो अकीदा खत्म नबूवत है क्या चीज़। आज आपसे पूछ लिया जाए अकीदा खत्म नबूवत क्या है, लोगों को पता ही नहीं अकीदा खत्म नबूवत क्या है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ने फरमाया मेरे सहाबा की जमात मेरे बाद सलासूना कज़्ज़ाबून, 30 दज्जाल आएंगे, 30 आदमी आएंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे, क़यामत से पहले आएंगे, 30 आएंगे। आज हर रोज कोई ना कोई कहता है मैं पैगंबर हूँ, मैं वली हूँ, मेरे से बड़ा कोई पैगंबर नहीं है, वली नहीं है। अपने ऊपर 30 झूठे दज्जाल क़यामत से पहले आने ही आने का है, सब ने नबूवत का दावा करना है। फरमाया सब झूठे हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सहाबा बैठे हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया ऐ उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर बिन खत्ताब आता, लेकिन मेरे बाद ना किसी पैगंबर ने आना है, ना किसी नबी, ना किसी रसूल ने आना है। प्यारे भाइयों, आज हमारा मुताला, हमारी स्ट्रगल, कोशिश अकीदा खत्म नबूवत पे नजर नहीं आती। आज अगर हम सब सारे मसालिक इकट्ठे ना हुए, आज अगर हम सारे जमा होके अकीदे खत्म नबूवत की जंग न लड़ी, फिर वह वक़्त करीब देखो, फिर तुम्हें मसाजिद से रोक दिया जाएगा, तुझे नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा, तेरे लिए रस्तों को तंग करना शुरू कर दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, आज भी वक़्त है, आज कुफार हम पे टेस्टर लगा
نظر آتا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی پہلی مرتبہ ہوئی پاکستان کی سرزمین کے اوپر، بچہ بوڑھا جوان نکلا تھا، لیکن دوسری مرتبہ قرآن کی توہین اور بے حرمتی کی، لوگ کم ہوتے چلے گئے، تیسری مرتبہ ہوئی لوگ اور کم ہو گئے۔ آج مسالک اشتہار لگاتے ہیں لوگوں، قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہم نے سبلان چوک احتجاج کرنا ہے، باہر نکل آؤ۔ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، دکانوں میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ آج عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈر رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز ہے۔ نہیں محترم بھائیو، آج وقت ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت کی میں نے اور آپ نے جنگ نہ لڑی، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، اپنی جنگ و جدل کو چھوڑ کے عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اگر ہم ابھی بھی نہ نکلے پھر ہمارے لیے تنگیاں مشکلات پیدا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیو، آج ہر بندے پریشان ہے، ہر بندے ٹینشن کے اندر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی اسلام کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے صحابہ کے قول اقوال کو پڑھا نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے اوپر مطالعہ نہیں کیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ آج ہم نے اپنی مصروفیت کو کاروبار کے اندر تو بنا رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد کاروبار بزنس کے اندر آگے ہونا بنا لیا ہے، لیکن ہم نے دین کے اندر پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو، بیٹا بعد میں ہوتا ہے، پہلے ماں باپ سوچ کے بیٹھے ہیں میں نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، میں نے اسے بزنس مین بنانا ہے۔ آج تک بہت کم لوگ نظر آئیں گے جن کی سوچ کے اندر ہو میں نے اسے عالم دین بنانا ہے، میں نے اسے حافظ قرآن بنانا ہے، میں نے اسے اللہ کے لیے، اللہ کے رستے کے دین کی خدمت کے لیے بنانا ہے۔ نظر ہی کو نہیں آتا، بس ہم نے کہہ دیا دین علماء کے پاس ہی رہ جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن سوال کر لیا، میرے آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال پہ اٹھائے، اپنے دوستوں احباب کے پہ اٹھائے۔ سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم نے کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ پہلی ذمہ داری، قادیانیت کی جتنی پروڈکٹس ہیں، جتنی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر آپ کے اہل محلہ کے اندر قادیانی رہتے ہیں، ان کی شادی، ان کی فوتگی سے دور ہوا جائے، ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا جائے، ان سے تعلق ختم کیا جائے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ختم نبوت عام مسئلہ ہے نہیں، یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آئیے نا ایک دو بات اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے ایک بار نہیں، تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ نے عقیدہ دیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو رستہ دیا ہے، فرمایا مسلمانوں کی جماعت تیرے دل و دماغ عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، پھر سمجھ لے تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر جب تک تیرے دل و دماغ کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں آ سکتا، فرمایا اقرار باللسان، سب سے پہلے اسلام کے لیے وتصدیق بالقلب، پھر اپنے دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، یہ ہے۔ ہم پہلی مرتبہ یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیو، دیندار اپنے گھرانے میں دین کی تبلیغ، دین والے بن جائے، جو خطبہ سنتے ہو، جمعہ سنتے ہو، اس کی تھوڑی بہتی باتیں اپنے گھر والوں کو بتایا کرو، اپنے گھر کے اندر رات کو بیٹھ کے کم از کم ایک آیت حدیث پہ ڈسکس کیا کرو۔ جاؤ، بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ باپ گھر پہ تھکا ہوا آتا ہے، آ کے موبائل استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے،
بیوی بچے الگ پریشان ہیں، بیوی الگ موبائل استعمال کر رہی ہے، خاوند الگ موبائل استعمال کر رہا ہے، بچے الگ کر رہے ہیں، آپس کا خبر ختم ہو گئی ہے۔ کفار کی بڑی اہم سازش ہے جنہوں نے ہمیں سوشل میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کے اندر ایسا ہمیں ڈبویا ہے، اس دلدل کے اندر ہم ایسے دھنستے جا رہے ہیں کہ ہم اسلام اور عقیدے اور ایمان کے لیے نہ نکلتے ہیں نہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔